اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی اگلی نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات کہتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور میری بات آپ تک اچھے طریقے سے پہنچ جائے، آمین۔ قدرت اللہ شہاب بڑا نام ہے ماشاءاللہ ان کا، بڑی شہرت ہے ان کی شہاب نامہ کی وجہ سے۔ بڑی ضخیم کتاب ہے، آپ میں سے اکثر لوگوں نے پڑھی ہوگی، ایک پوری زندگی ہے، ایک طویل داستان ہے۔ قدرت اللہ شہاب نے اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں لکھی ہیں، جیسے مانجھی ان کا ایک افسانہ بڑا مشہور ہوا۔ اسی طرح سے ایک مختصر سی کتاب ہے ان کی یا خدا کے نام سے، 3 چیپٹر ہیں اس میں۔ پہلا ہے رب المشرقین، دوسرا ہے رب المغربین، تیسرا ہے رب العالمین۔ بس یہ 3 اس میں مختصر سے باب ہیں اور کتاب کا نام ہے یا خدا۔ اس کے دیباچے میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ اس دور کی کتاب ہے جب پاکستان کی نئی تقسیم ہوئی تھی۔ قدرت اللہ یہاں آ گئے تھے اس وقت، اور یہ آلریڈی چونکہ ذرا بہتر جاب پہ تھے، سرکاری ملازم تھے، اس لیے ان کے پاس سہولتیں بھی تھیں۔ ان کے ایک کزن تھے نعمت اللہ نہیں آ سکے تھے اس وقت پاکستان، تو وہ کہیں کسی قافلے میں آ رہے تھے۔ یہ روز بارڈر پر جاتے تھے اور کیمپوں میں جا کے، جو کیمپس وہاں ریفیوجیز کے لگے ہوئے تھے مہاجرین کے، اس میں جا کر دیکھتے تھے اور ڈھونڈتے تھے کہ نعمت اللہ کا، ان سے بڑی محبت تھی انہیں، جیسے وہ کہتے ہیں۔ تو فائنلی ایک دن نعمت اللہ اور ان کی بیوی دونوں پہنچ گئے، لیکن بڑے برے حال میں پہنچے، بہت بیچارے پتہ نہیں کن کن صعوبتوں اور مشکلوں سے ہو کے پہنچے، اور ان سے ملے بہرحال، لیکن ان کی حالت اچھی نہیں تھی نعمت اللہ کی، اور وہ اسی رات غالباً وہ دم توڑ گئے۔ اور ان کی وائف جو تھی نعمت اللہ کی، وہ بھی اسی طرح سے تھوڑے دنوں بعد ان کے بھی انتقال ہو گیا۔ قدرت اللہ شہاب یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نعمت اللہ کے وفات کا ان پہ بڑا شدید اثر ہوا، بڑا انہیں شدید افسوس ہوا، دکھ ہوا، چونکہ بڑی محبت تھی ان سے، اور جو حالات جن حالات سے وہ گزر کے آئے اور جو وہ دیکھ رہے تھے کیمپوں میں۔ تو یہ جو کتاب ہے یا خدا، یہ انہوں نے غالباً ایک رات میں بیٹھ کر لکھی، اور آپ اس کو پڑھیے تو آپ کو واقعی اس کتاب میں ایک اس طرح کا اثر ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ واقعی وہ کتاب پڑھ کر بڑا اثر ہوتا ہے کہ کیا ہم کہاں تھے اور کہاں ہیں اور کیا ہم نے کر لیا ہے۔ دیکھیے، یہ بات کامن نالج ہے کہ پاکستان بنا، بڑے لوگوں نے بڑی قربانیاں دیں، جو لوگ یہاں تھے اور جو لوگ یہاں پہ آئے، اس کے فوراً بعد پھر وہی نظام چل پڑا، لوٹ مار کا بھی، اور وہ جو ایک سیٹلمنٹ کا یہاں پہ دفتر بنا، اور جن لوگوں کے پاس وہاں کوئی پراپرٹی نہیں تھی، انہوں نے کچھ دے دلا کے یہاں پہ پراپرٹیز اپنے نام کروا لیں۔ جن بیچاروں کے پاس تھیں وہ اپنی شرافت میں رہ گئے، وہ یہاں آ کے بیچارے کچھ بھی نہیں ملا ان کو اور کچھ بھی نہیں رہا ان کے پاس۔ اسی طرح سے جو کچھ یہاں لوگ تھے جو ہندو دکانیں چھوڑ گئے تھے، انہوں نے وہ دکانیں تالے توڑ کر، دروازے توڑ کر ان پہ قبضہ کر لیا، تو وہ اوور نائٹ امیر ہو گئے، یوں کہہ لیجئے۔ بہرحال یہ ایک عجیب و غریب بڑا واقعہ تھا، بڑا حادثہ تھا جو اس وقت میں پیش آیا۔ فیض احمد فیض کا میں ذکر اکثر اس لیے کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی بہت اس طرح کی باتیں کہی ہیں جو بڑا اثر کرتی ہیں۔ ان کی وہ ایک نظم ہے صبح آزادی کے نام سے، جو اسی پہ ہے، جو چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی، اس طرح کی وہ نظم ہے۔ اس کے 2 شعر کہتے ہیں کہ سنا ہے ہو بھی چکا ہے فراق ظلمت و نور، یعنی اندھیرا اور تاریکی الگ ہو چکے ہیں۔ سنا ہے کہ اندھیرا اور نور، روشنی الگ ہو چکے ہیں۔ سنا ہے ہو بھی چکا ہے فراق ظلمت و نور، سنا ہے ہو بھی چکا ہے وصال منزل و گام، یعنی منزل اور راستہ اکٹھے ہو گئے ہیں، یعنی منزل مل گئی ہے۔ سنا ہے تو سنا ہے ہو بھی چکا ہے فراق ظلمت و نور، سنا ہے ہو بھی چکا ہے وصال منزل و گام، بدل چکا ہے بہت اہل درد کا دستور، یعنی جو لوگ واقعی کچھ اہل درد تھے اور دل رکھتے تھے، ان کا دستور، ان کا طریقہ کار بدل چکا ہے۔ نشاط وصل حلال اور عذاب ہجر حرام۔ دیکھیے، اہل درد کے لیے تو روایتاً ہمیشہ سے ہجر پسندیدہ ہے اور وصال تو کبھی ملتا نہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بدل چکا ہے بہت اہل درد کا دستور، نشاط وصل حلال اور عذاب ہجر حرام۔ یہ انہوں نے بات کسی اور کانٹیکس میں کہی تھی، میں اسے کسی اور کانٹیکس میں جوڑنا چاہ رہا ہوں۔ کتنے کام ایسے ہیں جو ہم نے بحیثیت قوم، بحیثیت سوسائٹی کہہ لیجئے، معاشرہ،
ہم نے حلال کر لیے ہیں، ایسے جو حلال نہیں تھے، جن کو ہم نے اپنی زندگی میں شامل کر لیا ہے، اور آہستہ آہستہ ہم اس حد تک ان پہ ہم کمفرٹیبل ہو گئے ہیں ان کے ساتھ کہ ہم نے ان پہ کوئی سوچنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ ہم کہیں سے بھی ترتیب شروع کر لیجئے، یہ چلیے آپ رشوت بہت چونکہ کامن چیز ہے، رشوت سے بات شروع کر لیجئے۔ رشوت کا نظام اس طرح کا ہے، وہ ایک کہیں جاننے والے تھے، وہ نوجوان نے CSS کیا، یہ اس نے خود بات کہی، یہ کئی سال پرانی بات ہے۔ اس نے CSS پاس کیا، اس کے بعد اس کی وہ جو جیسے ہوتا ہے جو ٹاپ میرٹ کے بچے ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے DMG گروپ میں چلے جاتے ہیں، جس کو آج کل غالباً یہ PAS کہتے ہیں، پاکستان یونیورسٹی آف سائنسز، اس وقت وہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ کہلاتا تھا۔ تو اس کی کہیں پہ پوسٹنگ ہوگی اسسٹنٹ کمشنر کے طور پہ۔ وہ کہتے جی میں پہلے دن آفس میں گیا تو میرے آفس میں جا کے بیٹھا اپنی ٹیبل پہ، تو ویسے ہی میں نے ٹیبل کے دراز کھول کے دیکھے تو نیچے والے دراز میں 30,000 روپے پڑے تھے۔ یہ کئی سال پرانی بات ہے، 30,000 کافی معقول رقم ہوتی تھی اس وقت۔ کہنا میں نے گھنٹی دی، چپراسی آیا، اسے کہا اس کو بلاؤ، کلرک کو آیا، میں نے اسے کہا یہ پیسے کس طرح کیسے ہیں؟ اس نے کہا جی آپ کا حصہ۔ میرا کس بات کا حصہ؟ اس نے کہا جی یہاں جو کچھ ہم کرتے ہیں مختلف طریقوں سے جو ہم پیسے جنریٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کا حصہ، یہ بنتا ہے، یہ ہم نے رکھ دیا ہے، اگر آپ کو نہیں پسند آپ مت لیجئے، لیکن ہم بہرحال لیتے رہیں گے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اس بات سے۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ ایک اور میرے جاننے والے تھے، وہ بہرحال انہوں نے انجینئرنگ کی اور اس کے بعد وہ واپڈا میں ان کی ملازمت ہو گئی، واپڈا انہوں نے جوائن فرما لی۔ اب وہ گئے تو ان کو شروع میں چند دنوں میں جو ان کے سینئر سے انہوں نے کہا ہاں بھئی تمہیں کمیشن کیلکولیٹ کرنا آتا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں مجھے تو نہیں پتہ کیا ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے اس کو ٹرین کیا کہ جب آپ آئندہ کوئی ٹینڈر جب آئے گا اور اس پہ آپ جب کوئی اس طرح کی کوئی اپنی کوٹیشن بنائیں گے تو اس میں اس طرح سے آپ نے کمیشن بلٹ ان کرنی ہے، اتنے % کرنی ہے، اس طرح سے کرنی ہے۔ یہ ایک نظام ہے رشوت کا جو ہم نے جس کو اس حد تک لیجیٹیمائز کر لیا ہے اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا انفارچونیٹلی، کہ ہم اس کو بالکل ایسے ہی ہے، وی آر ویری کمفرٹیبل ود اٹ، ہمیں قطعاً کوئی پریشانی نہیں ہے اس کے بارے میں، ہم اسے ایسے ہی کرتے ہیں جیسے ہم بڑے اچھے کام کرتے ہیں، ایسے ہی اسے بھی ہم کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے کرپشن ہے، یعنی جو کام نہ کرنا، غلط کام کرنا، کسی کو ناجائز فائدہ پہنچا دینا، کسی جائز جس کا حق ہے اس کا حق مار لینا، وہ بھی ہم اسی طرح سے ہم نے اس کو بھی حلال فرما لیا ہے، اور ہم اس کو اسی طرح سے نہایت اطمینان اور تسلی اور ایمانداری کے ساتھ ہم اس کو کیے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے کہ کسی حقدار کو حق نہ مل جائے اور وہ جو ناحق جس کو ملنا ہے اس کو ضرور مل جائے، یعنی ہم اس قدر اہتمام کرتے ہیں اس کا۔ اسی طرح سے اور معاشرتی برائیاں ہیں کچھ، اور ہماری گھروں کی مسائل ہیں، کئی طرح کے مسائل ہیں ہمارے گھروں میں، یعنی یہ تو کامن ہے نا بہت ساری برادریوں میں کہ لڑکیوں کو جائیداد میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ ویسے بظاہر بڑے ہم غیرت مند بنتے ہیں اور بہن کے گھر سے ہم کھانا کھانا پسند نہیں کرتے اور پانی تک پینا پسند نہیں کرتے کہ نہیں بھائی کے لیے جائز نہیں ہے بہن کے گھر سے کچھ کھانا، لیکن بہن کو ہم اس کا حصہ نہیں دینا چاہتے اور نہیں دیتے۔ بڑے یعنی یہ تو بھٹو صاحب کے بارے میں بھی آیا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اپنی ایک بہن کی شادی، سندھ میں کوئی دستور ہے غالباً، قرآن سے اس کی انہوں نے نکاح فرما دیا تھا تاکہ نہ اس کی کبھی شادی ہو، نہ وہ کبھی جائے گھر سے، نہ کبھی جائیداد کے حصے کی کوئی ذکر آئے۔ پنجاب میں جہاں پہ شادیاں اگر نہیں بھی رکتیں تو حصہ کوئی نہیں دیتا، بہرحال اس کو بھی ہم نے جائز کر لیا ہے۔ اسی طرح سے ہم نے اور بہت ساری چیزیں جائز کئی طرح کے ابیوزز ہم نے جائز کر لیے ہیں، کئی طرح کی ہم نے زیادتیاں جائز کر لی ہیں۔ یتیموں کا مال کھانا تو کوئی ایشو ہی نہیں، وہ تو بڑے یعنی معتبر لوگ جو ہیں، بڑے بظاہر دیندار لوگ جو ہیں، وہ نہایت اطمینان سے اپنے یتیم بھتیجوں بھانجوں کا مال کھا جاتے ہیں اور ان کو بے دخل کر دیتے ہیں اور ان پہ قبضے کر لیتے ہیں اور سارا کچھ چل رہا ہے۔ یہ ہے نشاط وصل حلال اور عذاب ہجرانہ، کہ ہم نے نشاط وصل حلال فرما لیا ہے اور عذاب ہجر کو زندگی سے نکال دیا ہے، اور اپنی زندگی کو ہم نے کچھ اس طرح سے آسان کر لیا ہے کہ بہت سے وہ کام جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے وہ ہم کر رہے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ بہت اس حق میں نہیں ہوں کہ ہم برائیوں کی بات کریں، کیونکہ جتنا ہم برائیوں کا تذکرہ کرتے ہیں اس سے برائیاں بڑھتی ہیں، کم نہیں ہوتی۔ اس لیے میں ایک حد سے زیادہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔
ٹی وی پہ بھی پروگرام آتے ہیں، وہاں گئے چھاپا مارا، فلاں کیا، وہ دودھ میں ملاوٹ کر رہے تھے، وہ اس طرح کر رہے تھے، وہ یہ کر رہے تھے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ میری اپنی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اس کے بعد یہ چیز جو ہے نا، یہ لوگوں کے لیے اس کو ایکسیپٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ بھی زندگی میں ہوتا ہے. جو اس سے پہلے انہوں نے نہیں دیکھا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا یار یہ بھی ہو جاتا ہے، چلیں ٹھیک ہے، اس کو بھی سمجھ لے، اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اس لیے میں برائیوں کی تشہیر کے حق میں نہیں ہوں. میں اس سینس میں یہ بات بھی نہیں کر رہا ہوں. میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم جہاں سے چلے تھے اور جس بات پر ہم نے یہ ملک بنایا، اور ہم چلیں وہ جیسے بھی جد و جہد تھی، سیاسی تھی، وہ اس کے پیچھے کئی لوگوں کے کئی طرح کے اس میں خیالات ہیں جو بھی تھے، لیکن ایک ملک ہمیں مل گیا. اور اس ملک کے ساتھ ہم اس دن سے لے کے اور آج، اب اس سال انشاءاللہ اگلے مہینے اگست میں اس بات کو کتنا عرصہ ہو جائے گا، 73 سال ہو چکے ہوں گے اس کو، پاکستان کو بنے ماشاءاللہ. اس 73 سال میں ہم نے کافی کچھ ایسا کر لیا ہے، ملک کے ساتھ بھی، اپنے ساتھ بھی، اپنے معاشرے کے ساتھ بھی، کہ اب ہم کہیں نہ کہیں بس گم ہو گئے ہیں. ابھی بھی وقت ہے میرے خیال میں، ہم ابھی بھی بڑے اچھے لوگ ہیں پاکستان میں، بڑے اچھے لوگ ہیں جو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. بہت کچھ ہم ان لوگوں کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں، اپنی ذاتی حیثیت میں کر رہے ہیں، اور کافی کچھ بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اور ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. میں برائی کی تشہیر نہیں کرنا چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم میں سے اور بھی لوگ اٹھیں، اور بھی اس طرح کے گروپس بنیں، اور کمیونٹیز بنیں، اور ایڈوکیسی گروپس بنیں جو بہتری کریں. دیکھیے یہ بات پہلے بھی ہوتی رہتی ہے اکثر کہ ہماری جو دینی جماعتیں ہیں، یا ہماری جو دین سے متعلق جو لوگ کام کر رہے ہیں، وہ ان کی لمیٹڈ ایفیکٹونیس ہے اس سارے معاملے میں. اس کی کچھ اور وجہ ہیں کیوں ان کی لمیٹڈ ایفیکٹونیس ہے، لیکن بہرحال ضرورت ہے، وہ ان کو بھی شامل کرنا چاہیے ساتھ میں، اور لوگوں کو بھی شامل ہونا چاہیے اس میں. جتنے بھی رائٹس گروپ ہیں، ایڈوکیسی گروپس ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، جو بھی ہیں، سب کو چاہیے مل جل کے کہ ہم چیزوں کو بہتری کی طرف لے جائیں. کیونکہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں، یہ راستہ ہمیں کہیں لے کے نہیں جا رہا، یہ ہمیں سوائے خرابی کے اور کچھ یہاں ہمیں نہیں دے رہا. اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. یہ آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے سوچنے کا وقت ہے، اور سوچنے سے زیادہ اس کو جلدی اس پہ عمل کرنے کا وقت ہے. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. آمین.